نماز جنازہ دے متعلق جی مسئلہ جی کہ نماز جنازہ جدو پڑھی جاندی ہے نا تو کئی بندے ہاتھ کدو کھولنے نے، اے بڑا بھلیکھا ہوندہ ہے، کئی بندے پہلے ہی کھول چھڑ دینے، کئی بندے سجے پاسے سلام پھیر کے ایک ہاتھ کھول دینے، پھر کھبے پاسے سلام پھیر کے دوسرا کھول دینے، کئی دووی پاسے سلام پھیر کے پھر ہاتھ کھول دینے۔ ایدہ کی مسئلہ ہے جنازہ، اے بڑا ضروری مسئلہ، ساری زندگی تو انہوں کام ہون گے جڑے میں آج ممبر تو توڑے سامنے پہ بیان کرنا، اپنی اولاد نسلہ نو دسو کو انہوں دا فائدہ ہوئے گا۔ نماز جنازہ دے اندر کنیاں تکبیران ہیں؟ اچھی بولو، پھر بولو۔ تے عید دے اندر 6، عید دے اندر 6 تے نماز جنازہ دے اندر کنیاں 4 تکبیر نماز جنازہ نیت کی جاندی جی 4 تکبیران۔ فقہا کی فرماندے نے کہ جدوں جس تکبیر تو بعد کچھ پڑھنا ہوئے نا، جس تکبیر تو بعد کوئی مسنون دعا پڑھنی ہوئے تو پھر تسی ہاتھ بنی رکھنے نے۔ مثلا پہلی تکبیر اسی کہنے نا ہاتھ بن لینے سنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر پڑھ کے پھر درود شریف، تیسری تو پھر دعا۔ جس تکبیر تو بعد کوئی چیز نہیں پڑھی جاندی وہ تکبیر پڑھ کے تکبیر کہہ کے تے تساں ہاتھ چھڑ دینے۔ مسئلہ بڑا ضروری جی لازمی سنو۔ مثلا چوتھی تکبیر جدو امام کہندا نا اللہ اکبر، چوتھی تکبیر تو بعد کوئی پڑھیا تو نہیں جاندہ، پڑھیا جاندہ ہے؟ کوئی چیز نہیں پڑھی جاندی۔ جدوں چوتھی تکبیر امام کہے، گل بڑی توجہ نہ سن لو، بڑا ضروری اہم مسئلہ ہے۔ چوتھی تکبیر جنازے میں جدو امام کہندا نا اللہ اکبر، تکبیر کہن تو بعد تسی ہاتھ چھڑ سکدے۔ چوتھی تکبیر کہن تو بعد تسی ہاتھ چھڑ کے دو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ، سجے پاسے سلام پھیر لو، السلام علیکم ورحمت اللہ، کھبے پاسے سلام پھیر لو، تو آڈا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ کوئی پلیکھے وچ نہ پوے بھی ایک ہاتھ چھڑنا ہے کہ دوسرا چھڑنا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں جی یہ تو نماز ہوئی کوئی نہیں تو پھر کیویں اسی ہاتھ چھڑاں گے؟ ادھر توجہ کرو، یہ مسئلہ فقہ نے دسیا ہے، فقہا نے دسیا ہے، علماء دین نے، علماء حق نے دسیا ہے، وہ مسئلہ یہ دسیا ہے، یہ موجود ہے، یہ مسئلہ موجود ہے فقہ دے اندر، ہدایہ شریف دے اندر مسئلہ موجود ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی آپ دی کتاب دے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جدو چوتھی تکبیر ہو جائے تسی ہاتھ چھڑ دینے نے، دو بھی ہاتھ کھول لینے تے سلام پھیر لینی، توڑا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ ہن کسے بھلیکھے وچ نہ رہے کدوں ہاتھ کھولنے تے کدوں نہیں کھولنے۔ ساڈے نزدیک سلام پھیرن تو پہلا دو بھی ہاتھ کھول لو، توڑا جنازہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر تے اسی اے ہارڈ مرالا روڈ تے ایک پنڈ دھنی چند ہموں گکھڑ دے نال، اتھے بھی مسئلہ پیش آیا، وہ جنازہ آیا تو کچھ بندے کہندے نہیں جنازہ اچھی پڑھانا ہے، جنازہ بلند آواز نہ پڑھانا، کچھ کہنا آستہ پڑھانا ہے۔ اتھے یہ مسئلہ بن گیا، انہوں نے بھی مسئلہ پوچھیا کہ کیا نماز جنازہ بلند آواز نال پڑھائی جائے گی یا آستہ آواز نال؟ ساڑھے بھائی جڑے اہل حدیث نے وہ بلند آواز نال جنازہ پڑھ دیں، جنہ پڑھے ہوئے انہوں نے پتہ ہونا، کچھ ہی آواز نال وہ جنازہ پڑھ دیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ دیں، پھر لمبا جنازہ ذرا ہوندہ ہے انہوں دا۔ کئی بزرگ تے انجی ویچ ڈگ پیندے نے جنازے ویچ، نہیں نہیں دیر کھلوتا جاندہ تو وہ چارے برداشت نہیں ہوندہ گرمی ویچ بھی۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا عقیدہ کی ہے، ساڈا نظریہ کی ہے، ساڈے بزرگ فقہا کی فرماندے نے، حدیث مبارکہ تو کی ثابت ہے۔ توجہ فرماؤ، نماز جنازہ آہستہ آواز نال پڑھی جائے گی۔ کس طرح پڑھی جائے گی؟ نماز جنازہ بلند آواز نال نہیں، آہستہ آواز نال پڑھی جائے گی۔ جیڑا بندہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے وہ آہستہ آواز نہ قرات کرے گا، بلند آواز نہ انہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی تے نہ بلند آواز نال انہیں جناب والا کوئی اور پڑھنا ہے۔ اس تے بہت زیادہ صحابہ کرام شعب الایمان دے اندر بھی حدیثاں موجود نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی یہ روایتاں موجود نے۔ میں کتاباں دے نام پہ تمہیں دسنا، کتاباں دے حوالہ پہ تمہیں دینا کہ صحابہ کرام تو معمول سے کہ صحابہ کرام خاموشی دے نال نماز جنازہ پڑھ دے سن تے پڑھان دے سن۔ اے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیثاں موجود نے، روایتاں موجود نے۔ اس واسطے جنازے دا جدو سلام پھیرنا وہ بھی تمہیں دس دیتا ہے، تے جنازہ بلند آواز نہ پڑھنا ہے یا آستہ آواز نہ پڑھنا وہ بھی تمہیں دس دیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت ساڈا نظریہ ساڈا عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ آستہ آواز نہ، دھیمی آواز نہ، آستہ آواز نہ پڑھی جائے گی، بلند آواز نہ جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا۔ یہ ضروری مسئلے سن۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے انہاں مسئلیاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔